بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پردہ سیکشن چل رہا ہے، اس میں آج ہم دیکھیں گے صدر اور شرعی احکامات۔ اسلامی اصطلاح میں صدر سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جسے چھپانا فرض ہے۔ صرف کپڑے پہننے کا حکم نہیں، بلکہ بے پردگی سے بچنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ بتایا ہے۔ اب یہ صدر کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا فرض ہے، یعنی غیر ضروری، ٹھیک ہے، جو شرم گاہیں ہیں ان کو چھپانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کون سے حصے جس سے ایک خوبصورتی مائل ہوتی ہے، وہ حصے بھی، ٹھیک ہے، آپ کو چھپانے ہیں۔ اور صرف کپڑے پہننے کا حکم نہیں آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے، چھپانے کا حکم بتایا گیا۔ کپڑے تو سارے پہن لیتے ہیں، لیکن کچھ کے بازو ایسے ہوتے ہیں، کسی کے جسم کے نیچے سے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے پہننا نہیں ہے بلکہ چھپانا ہے۔ پھر ہمیں آگے نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جنسی پرستی کی روک تھام، یعنی ہم جنس جو ہوتے ہیں نا، اس کی روک تھام کے لیے، یعنی جو بے حیائیاں پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کو پانے کی بس، اور نظروں کا گندا اور رویے کا گندا، یہ کیا کرنا ہے، اس نظریے سے محفوظ رہنا ہے اور رکھنا بھی ہے۔ حضرت ابو سعود خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا سطر دیکھے، نہ ہی کوئی مرد دوسرے مرد کے لیے عریاں ہو کر ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے دوسرے عریاں ہو کر ایک ہی کپڑے میں لیٹے کہ ایک بدن دوسرے کے ساتھ لگے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 14-18 ہے، یعنی 40 اور 18 ہے۔ یعنی تنہائی میں کیا کرنا ہے کہ نہ عورت عورت کے ساتھ، نہ مرد مرد کے ساتھ اکیلے بغیر مطلب کپڑوں کے لیٹے، ٹھیک ہے۔ پھر تنہائی میں صدر کا حکم۔ تنہائی میں بھی بے وجہ مکمل عریاں ہونا درست نہیں، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اصل میں نا ہمیں شرم کس سے پہلے کرنی ہے؟ پہلے ہم نے اللہ رب العزت سے شرم کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی جو پچھلا لیکچر تھا نا ہمارا، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اس میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ آپ اکیلے ہوں اور آپ کہیں کہ میں چھت پہ چڑھ کے نہا لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ آپ اکیلے ہوں، پھر بھی اس چیز کا خیال رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی غسل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ اپنے ڈریس چینج کریں گے، الا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ستر کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب کوئی شخص بالکل تنہا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ لوگوں کی نسبت اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ یہ حوالہ کہاں سے تھا؟ یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث تھی 40 اور 17، ٹھیک ہے، 417 حدیث تھی یہ والی۔ ابھی اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کریم آقا فرما رہے ہیں کہ ان کو لوگوں کی نسبت اللہ سے شرم کرنی چاہیے، کہ اللہ بھی شرم پسند کرتا ہے، حیا دار ہے، حیا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس سے ہم نے حیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی ہے۔ ہم اکیلے ہیں، ہم گہما گہمی میں گھروں کے اندر ہیں، پارٹیوں کے اندر ہیں، ہم لوگوں کے اندر ہیں، لیکن ہم نے ڈرنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حیا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی کی طرف پلٹ کے آنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، ہمارا پلٹنا ہی اسی کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ابھی کرنے کے کیا کام ہے؟ پیچھے بھی آپ کو بتایا، آپ اکیلے بھی ہوں، اپنے چھتوں پہ چڑھ کے آپ نے سین کھلا ہے تو وہاں پہ نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے بند
एक जगह पे जैसे गुस्ल खाने हैं वो बंद होते हैं, ठीक है, महफूज होते हैं, वो उसी के लिए होते हैं। अपने अपने आप को हिफाजत में देना है, ठीक है, अपने आप को छुपाना है, अल्लाह से सबसे पहले डरना है। अवामी मुकामात पर बेपर्दगी, पर्दे को फाड़ना, जो औरत घर के अलावा कहीं और अपने कपड़े उतारती है वो अपने और अल्लाह के दरमियान का पर्दा क्या करती है, फाड़ देती है। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने शाम की कुछ औरतों से ये फरमाया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो औरत अपने घर के अलावा किसी दूसरी जगह अपने कपड़े उतारती है वो इस पर्दे को फाड़ देती है जो अल्लाह और इसके दरमियान है, यानी किसी के सामने, गैर महरम के सामने जाकर फहाशी फैलाना, ठीक है। ये भी सनन अबी दाऊद की हदीस थी, 414 हदीस है, 40 और 14, ठीक है। इसमें भी क्या है कि हम अपने आप को बेहया तस्वुर करवाती हैं, हम किसी के सामने नंगा होके दिखाती हैं। अक्सर तौर पे आपने देखा है कि ऐसी महफिल है जहाँ पे नशा होता है तो नशे की हालत में हमने उतार के ये फेंक दिए, एक दूसरे के जलाल में आए तो कपड़े उतार के वो फेंक दिए, एक दूसरे के सामने नंगी हो रही हैं। कोई नहीं है, खैर है, तुम्हें भी वही लगा हुआ है, मुझे भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेहया औरत से भी पर्दा है। और अभी अभी आपको बताया गया कि ना मर्द के बिस्तर में बगैर कपड़ों के लेटेगा किसी कपड़े में, और ना औरत के साथ बगैर कपड़ों के लेटेगी, पर्दा। और ना आप किसी भी जगह पे अकेले हैं घर में तो लिबास उतार के फिरते रहेंगे, नहीं। आपको अपने आप से हया करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैं शरग से भी ज्यादा करीब हूँ। इस चीज को सोचे ना कि जब अल्लाह ताला हमारी पुकार सुनते, इतना करीब होते हैं, तो फिर अवामी बेपर्दगी क्या है? ऐसी जगह पर जहाँ शरई पर्दे का ख्याल न रखा जाए कपड़े उतारना सख्त मना है। शरई पर्दा यानी लोगों के सामने जाते हैं तो ऐसे ही बेहयाओं की तरह बस उतार दिया, तो करने की काम अजीज साथियों ये है, अल्लाह ताला ने आपको मुझे अनमोल बनाया है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो फीलिंग्स रखी है। अल्लाह ताला ने हमारे कदमों के नीचे जन्नत रखी है। अल्लाह ने मुझे आपको मुकाम दिया है, बेटी का, बहन का, माँ का, बीवी का, हमसाई का, दोस्तों का, और सबसे बेहतरीन अल्लाह की बंदी, इबादुर रहमान की बंदी का। तो इबादुर रहमान की जो बंदियां होती हैं ना, अल्लाह अकबर, वो अतायत गुजार होती हैं। अतायतुल्लाह, अतायत करने वाली अल्लाह की, फर्मा बरदारी करने वाली अल्लाह की, डरने वाली अल्लाह से, हया करने वाली अल्लाह से, हुक्म मानने वाली अल्लाह का। सामियाना आतोना, अल्लाह मैंने सुन लिया, अल्लाह मैंने मान लिया। तो रब फरमाते हैं फज़कुरूनी अस्कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो अल्लाह की बंदियों, अल्लाह से डरना है। अल्लाह ने आपको शानें अता की है, मुझे शानें अता की हैं, मुझे महफूज किया है, पर्दे का नाम दिया है। अल्लाह नहीं चाहता कि आप पर हर एक की नजर पड़े। अल्लाह नहीं चाहता कि आप गंदी हो जाएं। अल्लाह नहीं चाहता कि आप रिजेक्ट हो जाएं। अल्लाह ने जन्नत की हूरों को भी वो दर्जा दिया कि किसी आंख ने उसको न देखा। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यही एक चीज कि अपने आप को महफूज कर लो, ढांक लो। यहाँ पर हजरत जाबर रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपनी बीवी को हमाम में जाने की इजाज़त न दे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो खुद भी बगैर ज़रार के हमाम में ना जाए।
یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث تھی. 28 اور 1 یعنی 2801 ہے. 2801 حدیث ہے. سنن ترمذی کی حوالہ ہے اس کا. اس میں بھی ہمیں کیا اصلاح دی جا رہی ہے کہ مطلب کہیں اور جا کے آپ غسل کرتے ہیں. اگر آج کے دور کی بات کی جائے نا تو آپ کو نہیں پتا باہر کیا ماحول چل رہے ہیں. کیمرے لگے ہوتے ہیں, کیمرے میں سے آپ کو کریش کیا جاتا ہے, آپ کو دیکھا جاتا ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ لی, آپ کو نہیں پتا کہاں پہ کیا کیسا ہے, یہ ماحول کیسے ہے. آپ کہیں پہ جا کے اپنے کپڑے اتار دیں, آپ کہیں پہ کسی کے حمام میں جا کے نہاتی ہیں. آپ کو منع کیا گیا ہے اس چیز سے کہ اگر تم اللہ اور روز آخرت سے ڈرتے ہو تو اپنے آپ کو محفوظ, جتنا اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ محفوظ ہو جاؤ, محفوظ رہو, اپنے آپ کو محفوظ رکھو, حدود میں رکھو. پھر یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈال, پہلی نظر تیرے لیے ہے, دوسری نظر تیرے لیے نہیں ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. 2776 حوالہ ہے. اس میں کیا بتایا گیا کہ کسی کے اوپر پہلی نظر کسی بھی حال میں تھا وہ پڑ گئی, ٹھیک ہے, لباس میں, بے لباس, بے حجاب, جیسے بھی تھا وہ پہلی نظر پڑ گئی. اب کیا ہے, پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر معاف نہیں ہے. وہ کس کی طرف سے تھی؟ شیطان کی طرف سے تھی. تو پہلی نظر اور دوسری نظر غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کی حفاظت کروا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.